خلافت کو ختم کرنے میں عربوں کا ہاتھ، عربوں ہی نے تو خلافت ختم کی، اور کس نے کی ہے؟ یہ وہابی بدبخت اٹھ کھڑے ہوئے تھے پورے عالم اسلام میں، ترکوں کی جڑیں انہوں نے تو کاٹی ہیں، ان ترکوں ہی نے تو خلافت کے پاؤں اکھیڑے ہیں، ان ترکوں ہی نے تو، یا یہ ترک تھے یا آرمینیا، یہ علاقے ترکی خلافت میں شامل تھے، ترک منع کرتے رہے نہ کرو نہ کرو۔ مصر میں جو آخری آیا علی پاشا اور سعید پاشا وغیرہ، بڑا کام کیے ہیں ان لوگوں نے، کیسی بات کو آپ چھیڑتے ہیں؟ یہ جو جد تھا نا آل سعود کا، اس نے بغاوت کی تھی اور عثمانیوں نے اس پہ قابو پا لیا تھا، تو یہ عثمانیوں کو قتل کر کے کویت چلے گئے تھے، کویت کے عربوں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے کہا چڑھ دوڑو اور حرمین شریفین پہ قبضہ کرو تو پورا عالم اسلام تمہارے تابع ہو جائے گا۔ یہ جب عراق نے حملہ کیا تھا کویت پہ تو کویتی فوراً بھاگے تو جا کے سعودی ہی پناہ لی تھی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد سے تعلقات چلے آ رہے۔ تو عبدالعزیز اور یہ لوگ جو تھے، ان کی بیک پر بغاوت میں اکسانے والے یہ تھے کویتی، تو کویتیوں نے مدد کی، تو یہ 12-15 سرداروں کے ساتھ آیا، ڈاکو تھے نا بنیادی طور پہ، اور آ کے ڈاکہ ڈالا، ریاض پہ قبضہ کیا۔ ریاض میں چلے جائیں، درعیہ اب بھی ایک جگہ ہے، اس درعیہ میں تھے یہ، اس سے بھی زیادہ سخت لفظ کہیں کیا کہنے۔ پھر یہیں سے اٹھے ہیں سارے، آگے چلے گئے جا کے حرمین شریفین پہ قبضہ، اور یہ لمبی داستان ہے۔ ترکوں کی خلافت کو انہوں نے ختم کیا، پھر یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس زمانے میں بغداد کے، عراق کے مفتی اعظم پورے عالم اسلام کے، شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شامی نے در مختار کا جو حاشیہ لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے یہ خوارج ہیں، انہیں قتل کرنا چاہیے، انہیں مار دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا۔ اس زمانے کے مفتی یہی فتویٰ دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قابض ہوئے، جب قبضہ ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے علاوہ ہر ایک کو مشرک کافر قرار دے کے قتل کرنا شروع کیا۔ اسی کے اثرات تھے جو ہندوستان تک پہنچے، وہاں محمد علی جوہر، ان کے بھائی شوکت علی، یہ جو انہوں نے تحریک خلافت قائم ہوئی، اور اس کے بعد کے دور میں خدام کعبہ کے نام سے جو تحریک چلی وغیرہ وغیرہ بر صغیر میں، وہ تو اگرچہ ٹائٹل تھا ایک خلافت کا، لیکن در حقیقت وہ انگریزوں کو ہندوستان سے اکھیڑنا۔ وہ تو اگر اس گاندھی کی مصیبت نہ ہوتی اور وہ خلافت مومنٹ کو ایک دم سے ختم نہ کر دیتا، تو انگریز تو آج اور کل کے مہمان تھا، کہ آج گئے کہ کل گئے، آج صبح ہوئی کہ شام ہوئی، بس یہ حال ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے، ترکوں نے، پھر وہ اردن کا جو شاہ ہے، اس کا پردادا جو تھا، اس کا بڑا ہاتھ تھا فیصل کا، اسی لیے تو اردن، کویت اور سعودی آپس میں ایک دوسرے سے بڑے اتفاق سے ملتے ہیں، سب جانتے ہیں اپنے کرتوتوں کو۔ انگریزوں نے اسے ہی کہا تھا کہ اگر خلافت ٹوٹ جائے اور یہ ختم ہو جائے تو ہم تمہیں یہ علاقے دیں گے، پھر علاقے ملے۔ بلاد شام تقسیم کیے گئے۔ بلاد شام پہلے کیا تھا؟ بلاد شام موجودہ اردن، شام، عراق کے سارا علاقہ، منطقہ ایک تھا، اور اسی طرح انگریزوں نے اکسایا کہ یہ جو مدینہ منورہ سے ٹرین چلتی ہے اور دمشق تک پہنچتی ہے، اس کی پٹڑیاں اکھیڑو۔ پٹڑیاں اکھیڑ دی گئیں۔ عثمانی ایسے ہی تو نہیں آتے تھے بار بار ترکی سے، اسی لیے مدینہ منورہ کی 2 سال تک انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ ترک اندر پھنس گئے تھے، اہل مدینہ پھنس گئے تھے، بہت مصیبت کے دن انہوں نے گزارے، اور خلافت عثمانیہ اجازت ہی نہیں دے رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں کوئی ہتھیار اٹھائیں، تلوار، تو آخر فوج کو پسپا ہونا پڑا، ورنہ ترکوں کے لیے کیا مشکل تھا ان کو مار دینا۔ خلافت انہوں نے نہیں اکھیڑی تو کس نے اکھیڑی ہے؟ آپ پڑھیں، اس زمانے میں خاص طور پہ جو انگریز جاسوس کام کرتے رہے نا، ان لوگوں نے اپنی سوانح عمریاں لکھ دی ہیں۔ ایک وہ چیز پڑھنے کے قابل ہے، ایک اس زمانے میں جو مفتی حضرات بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ اب تک سعودیہ میں وہ کتابیں اس زمانے کی، حتیٰ کہ ان کی لائبریریز میں موجود ہیں، مگر ظاہر ہے کون کتابیں کبھی چھپیں تو پھر پتہ چلے گا کہ
کہ انہوں نے کس کس کو مروایا، کس کس آدمی پر جبر ہوا، کس پہ ظلم ہوا، کس طرح علماء کو ختم کیا گیا، وہ ساری چیزیں اب تک کہیں نہ کہیں محفوظ ملیں گی آپ۔ اور بھی چاہیے مواد، ہمت کر کے انڈیا آفس لائبریری چلے جائیے، اور چاہیے لندن، اور بھی مواد چاہیے تو اس زمانے میں رد وہابیت کے عنوان سے جو چیزیں لکھی گئی نا انہیں پڑھنا ہے۔ اور بھی مواد چاہیے تو خانقاہ مجیبیہ ہندوستان، بارہا ہم بہت کوشش کر چکے بھئی کسی طرح حضرت تک رسائی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔